بہت وقت پہلے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک غریب مگر ایماندار کسان رہا کرتا تھا جس کا نام شہروز تھا۔ شہروز بہت محنت کرتا تھا لیکن اس کو اس کی محنت کا پھل بہت کم ملتا تھا۔ وہ بڑی مشکل سے گزر بسر کر رہا تھا، پھر بھی وہ کبھی ہار نہیں مانتا تھا اور بہت ایمانداری سے کام کرتا تھا۔ ایک دن جب شہروز جنگل میں لکڑی کاٹنے گیا تو وہاں پر اس نے بہت عجیب سی چیز دیکھی۔ وہ چیز چمک رہی تھی۔ وہ اس چمک کے پیچھے گیا اور اس جگہ جا کر دیکھا، وہاں زمین کے اندر ایک پرانی ہانڈی دبی ہوئی تھی۔ ہانڈی کو دیکھ کر شہروز کو لگا کہ یہ ایک عام سی ہنڈیا ہے اور اس نے اسے اپنے گھر لے جانے کا فیصلہ کیا۔ گھر آ کر شہروز نے سوچا کہ وہ اس ہانڈی میں کچھ رکھ سکتا ہے، لیکن جیسے ہی اس نے اس میں کچھ لکڑی کے ٹکڑے ڈالے، ہانڈی میں لکڑی کے ایک ٹکڑے رکھنے سے وہ کئی سارے ٹکڑوں میں بدل گیا۔ شہروز نے دیکھا کہ یہ ہانڈی کوئی معمولی ہانڈی نہیں بلکہ ایک جادوئی ہانڈی تھی۔ شہروز بہت خوش ہوا۔ اس نے ہانڈی کی مدد سے اناج اور روپے پیسہ دگنا کرنا شروع کر دیا۔ اب اس کے پاس کھانے اور بیچنے کے لیے بہت سا اناج جمع ہو چکا تھا۔ شہروز نے اس ہانڈی کا استعمال صرف ضرورت کی چیزوں کو بڑھانے کے لیے کیا اور گاؤں میں اسے کسی کو نہیں بتایا۔ شہروز کے پڑوس میں ایک لالچی اور بے ایمان شخص رہتا تھا جس کا نام احمد تھا۔ احمد نے دیکھا کہ شہروز کی زندگی اچانک سے بدلنے لگ گئی ہے، اس کی زندگی میں خوشحالی آ گئی ہے، تو اسے تجسس ہوا۔ ایک دن احمد نے شہروز کا پیچھا کیا اور جادوئی ہانڈی کا راز جان لیا۔ احمد نے اپنی چالاکی سے شہروز کو دھوکہ دیا اور اس سے وہ جادوئی ہانڈی ہتھیا لی۔ اب ہانڈی احمد کے پاس تھی اور اس نے سوچا کہ وہ جادوئی ہانڈی کا استعمال اپنی دولت بڑھانے کے لیے کرے گا۔ اس نے فوراً ہانڈی میں سونے کے سکے ڈالے۔ اس نے جب دیکھا کہ سونے کے سکے دگنے ہو گئے ہیں تو وہ بہت خوش ہوا اور اس کا لالچ مزید بڑھ گیا۔ احمد بہت لالچی تھا۔ اس نے سوچا کہ وہ اس ہانڈی میں خود کو ڈال کے خود کو بھی دگنا کر دے گا۔ یہ سوچ کر اس نے جادوئی ہانڈی میں چھلانگ لگا دی، لیکن وہ دگنا ہونے کے بجائے وہاں سے غائب ہو گیا۔ اب احمد کہیں نہیں تھا، اس کی لالچ نے اسے برباد کر دیا۔ جب شہروز کو پتہ چلا تو اس نے سوچا لالچ کا انجام ہمیشہ برا ہی ہوتا ہے۔ اس نے ہانڈی کو واپس لے لیا اور اس ہانڈی کا استعمال گاؤں کے لوگوں کی مدد کے لیے کرنا شروع کر دیا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ایمانداری اور سچائی سے کیا ہوا ہر عمل نیک پھل لے کے آتا ہے، جبکہ بے ایمانی اور غداری، لالچ انسان کو ہمیشہ برے انجام کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ اگر آپ کو میری کہانی اچھی لگے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ پیاری پیاری کہانیاں ہم آپ کے لیے لاتے رہیں۔